بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں پر ان کی اپنی جان سے زیادہ جو حق ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جن لوگوں نے اس آیت مبارکہ کی عملی تعبیر اور تفسیر پیش کی ان میں سے ایک نام غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے شاید دنیاوی طور پر کوئی ایسا مرتبہ حاصل نہ کر پاتے جو دنیا کے اندر کوئی اونچی قیمت اور منزلت کا درجہ رکھتا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک شخص کو جو ایک ترکھانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ 31 اکتوبر 1929 یہ وہ تاریخ شہادت ہے اس عظیم اسلام کے جرنیل کی، فرزند کی، ان کو جو بھی نام دیا جائے۔ میاں والی جیل میں ان کو پھانسی دی گئی، اور وہ پھانسی نہیں تھی بلکہ ان کے لیے ایک پھولوں کا ہار تھا۔ اس حوالے سے اس ضمن میں جو ہم نے ایک واقعہ سنا، بہت سارے بزرگوں سے، علماء سے، تمام مکاتب فکر کے حضرات سے سنا بھی، اور بعض جگہوں پہ اس کو تحریری شکل کے اندر ہم نے پڑھا بھی۔ وہ یہ کہ شب شہادت جس صبح کو ان کو پھانسی کے پھندے پہ جانا تھا، اس رات کو جو وہاں کا جو جیل کا جیلر ہے، وارڈن ہے، نگران اور ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جیل کے ماحول میں ایک چمک دیکھی، ایک نورانیت دیکھی، روشنی دیکھی، اور صرف وہ چمک اور نورانیت اور روشنی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مہک محسوس کی، اور وہ خوشبو اور مہک ایسی تھی کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے مشام جاں کو معطر کرتے کرتے، ناک سے اترتے اترتے یوں سمجھ لیا جائے کہ پورے جسم کے اندر وہ مہک جا رہی تھی، اور وہ مہک جو تھی، وہ چمک جو تھی، وہ روشنائی جو تھی، وہ ایک عجیب و غریب نوعیت کی تھی۔ اور اس کے بعد شب شہادت، یعنی کہ جب اس صبح کو ان کو چلے جانا ہے دنیا سے، سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو جس طریقے سے اس نے بیان کیا کہ غازی صاحب جو ہیں وہ پورے اطمینان کے ساتھ ہیں اور اپنے کمرے میں موجود ہیں، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، اطمینان بھی ہے، چمک بھی ہے، نورانیت بھی ہے، اور آنکھیں بھی ان کی بڑی بھرپور انداز میں چمک رہی ہیں، اور اس جو ماحول وہاں کا پیدا ہوا، اس ماحول کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا، پتہ کیا گیا، سب کچھ تھا، تو جو راویان بیان کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ غازی صاحب نے فرمایا کہ میں نے جن کے نام پر یہ سب کچھ کیا تھا، جن کے نام کے لیے میں سب اپنی زندگی کی بازی لگائی ہے، وہ خود میرا استقبال کرنے اور مجھ سے ملاقات کرنے تشریف لائے تھے۔ یہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کی شفقت تھی کہ آپ کے اس وجود مسعود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزے کے غیروں کے سامنے بھی ظاہر کرنا تھا کہ جو میرے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرتا ہے، میں اس کو ضائع نہیں جانے دیتا، میں اس کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے انعام دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان جب بھی کسی بندے سے لیتا ہے نا، اس کی برداشت کے مطابق لیتا ہے۔ امتحان کبھی کسی بندے سے اللہ برداشت سے زیادہ نہیں لیتا، مگر اس امتحان کے بعد جب اللہ انعام عطا کرتا ہے تو انعام ہمیشہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، بندے کی حیثیت کو نہیں دیکھ کر دیتا، بندے کی جھولی کو نہیں دیکھتا، اپنے خزانوں کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو غازی صاحب کا امتحان جو تھا وہ ان کی برداشت کے مطابق تھا، وہ پھانسی کا پھندا جھیل سکتے تھے، ان کے مطابق تھا، اور اس پر جو اللہ کریم نے انعام عطا کیا، وہ انعام اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ جب ان کو پھانسی کی سزا ملتی ہے، پھر میاں والی سے یہاں پر ان کا جنازہ آتا ہے، پھر بڑے بڑے علماء، مشائخ، بڑے بڑے بزرگان دین ان کے جنازے کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں، اور ان کی نماز جنازہ جو تاریخ کے عظیم الشان جنازوں میں سے ایک جنازہ ہے، تو یہ اتنا بڑا اعزاز و اکرام تھا کہ جس میں واقعتاً غازی صاحب کا امتحان ان کی برداشت کے مطابق تھا، اور انعام پروردگار عالم نے ان کو اپنی شان کے مطابق عطا کیا تھا کہ آج اتنا عرصہ بیتنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ جاوید ہے، اور تا صبح قیامت جو بھی شخص کاروان عشق کے اوپر چلتا ہوا اس منزل پر رواں دواں ہوگا، اس کے لیے ایک اسپرٹ کا، ایک روح کا کام ادا کرے گا غازی علم الدین شہید کا نام انشاءاللہ العزیز۔ اصل میں راجپال نے جو کتاب لکھی، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام لینا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس میں جس موضوع کو، جس ایشو کو اس نے بنیاد بنایا، عجیب اتفاق ہے کہ اس کے وقت سے لے کے اب تک ہم اگر دیکھتے ہیں ڈنمارک میں، ہالینڈ میں، فرانس میں، جہاں کہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہیں یا معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اسی بات کو بنیادی اور مرکزی نقطہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اتنا حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ قانون ملکی ہو، بین الاقوامی ہو، اس مسئلے میں آ کر دوہرے معیار کا شکار ہو جاتا ہے۔ قانون اگر حرکت میں آئے
اور اس چیز کو مکمل طور پر ثابت رکھے کہ جو شخص بھی گستاخی کرے بشرطے کہ وہ گستاخی ثابت ہو، تو امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ اور جس طرح سے ہم کو سورۃ نور کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جب سزا دی جائے بدکاری کرنے والے مرد و عورت کو، حالانکہ وہ بدکاری جو کر رہا ہے وہ معاشرے کے اندر، اگرچہ اس گناہ کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، مگر معاشرے کے اندر ایک بے چینی، بے امنی اور ایک بے راہ روی کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کہتا ہے سورۃ النور میں کہ ان دونوں مجرمین کو جب سزا دی جائے تو وہ سزا لوگوں کے سامنے دی جائے۔ تو جو شخص گستاخی رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے، ایسے بدبخت اور بد نصیب کو اگر سزا دی جائے علی الاعلان سب کے سامنے، تو یقینی طور پر اس سے لوگوں کے غصے کے اندر بھی کمی آئے گی، قانون جو ہاتھ میں لینے کے واقعات ہوتے ہیں وہ رونما نہیں ہوں گے، اور لوگوں کو قانون کے اوپر یقین اور مکمل بھروسہ ہوگا۔ مگر بدقسمتی ہے، بد نصیبی کی بات ہے کہ دور انگریز کا ہو جو سفید چمڑی والا تھا، یا آج کے انگریز کا ہو اس کے غلاموں کا جو گندمی یا کالی چمڑی والے ہیں، اس معاملے میں آ کر چونکہ چنانچہ اگر مگر کاش اس کے آگے بات نہیں کی جاتی اور اسی کے اندر پھنس کر سارا معاملہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالم گلوچ برا بھلا مت کہو، کہیں وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو الٹی سیدھی بات نہ کہے۔ تو مرزا غلام قادیانی جو تھا، یہ جس مقصد کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے انگریز نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کا خود کاشتہ پودا تھا یہ، اس نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات کے اندر نفرت کے بیج پیدا کیے، بلکہ اس کو جو مشن اور مقصد دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس بر صغیر کے اندر ایک امن کی جو فضا ہے اور محبت اور پیار کی فضا ہے اس کو برباد کیا جائے۔ اور اس کو برباد کرنے کے لیے اگر مثال کے طور پہ وہ بدبخت بد نصیب خود اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی ایسی گستاخی کرتا تو یقینی بات ہے کہ اسی وقت میں سلسلہ سارا ختم ہو جاتا۔ تو اس کے کارناموں میں سے، سیاہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ اس طرح سے مختلف طبقات کے ساتھ چھیڑخانی کی اس نے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، کبھی ہندوؤں کے ساتھ، کبھی کسی اور مذہب والوں کے ساتھ، کہ وہ پلٹ کے اس کو کچھ نہ کہہ سکیں۔ بانی اسلام، پیمبر اسلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر کے ساتھ گستاخانہ معاملات کیے جائیں۔ تمام پس منظر کے اندر بھی جو کتاب کسی نے لکھی، پھر راجپال نے اس کو شائع کیا، سب کچھ سلسلہ کیا، ان تمام چیزوں کے پیچھے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت میں جو سچے دل کے ساتھ بات ہے، جو اس وقت مجموعی طور پہ صورتحال اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس وقت میں بحث اس بات کی نہیں ضرورت کہ ربیع الاول کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 کو تشریف لائے تھے دنیا میں کہ 9 کو تشریف لائے تھے۔ اس وقت میں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ اس تاریخ کو عید میلاد النبی کہا جائے یا 12 وفات کہا جائے۔ اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا دفاع کرنے کی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم طاقت کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے، مالی اعتبار سے ہمارے پاس جو یعنی کہ اسباب ہیں ان کا صحیح استعمال کا رخ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کم از کم درجے میں وہ افراد جن کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت میں ضرورت ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کا دفاع کرنے کی، اور اس کے اندر صحیح تصویر کو سب کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات مٹ جائیں، دور ہو جائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت نورانی چہرہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ اس وقت میں ضرورت ہے کہ ہم سب اس بات پر سوچیں اور غور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔